یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی. جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح پڑھا جنت میں تو کہا مہر ادا کرو. مہر تو کوئی کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا. مہر یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا. یہ اس کی ایک نشانی ہوتی. آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، بس یہی مہر ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ چند باتیں ریکال ہو گئیں، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. السلام علیکم محترم سامعین، مولانا طارق جمیل کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دو تو ڈیڈ باڈی. اور اس کے مضامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں، صرف اس کا جو ابتدا ہے نا وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں. اور یہی چند جملے جس کی وجہ سے یہ دل ہے، قرآن کا دل ہے. کلمے میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، تو ڈیڈ باڈی ہے کلمہ ان کا، اس میں کوئی طاقت نہیں. وہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ کفر ہے. تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بس یہ 3-4 جملے پورے قرآن کا دل تھا. تو سورہ یاسین کا ابتدا تھی تو اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن. اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا برائی تول دی جائے گی. جزا سزا کا نظام قائم ہے. پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے. یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہلاتی. اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا. اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے نافرمان بندے بندیو، ڈرنا نہیں، توبہ کرنا، میں سب معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا. علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو. ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو. تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، فوراً دوستی لگا لوں گا، 1 سیکنڈ میں دوستی لگاؤں گا. دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے. کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان ہے، ہر وقت منانا آسان. ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم نے کیا گناہ کرنے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتے. ہم تو اپنے گناہوں سے کراچی نہیں بھر سکتے. اللہ کہہ رہا تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر، آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے، ساری کائنات کو اندھیر کر دے. صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں گا. یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت، اور جنت والوں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت.
लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, कि मेरे बंदो जो चाहोगे पाओगे जन्नत में, जहाँ तुम्हारी चाहतें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ से अल्लाह तुम्हें फिर अपनी कुदरत का दिखाएगा जो तुम्हारे ख्वाब व ख्याल, तसव्वुर और तख़य्युल में भी कोई नहीं है। ये मैंने चंद बातें इजाफी तौर पे कुरान पाक की आपकी खिदमत में पेश कर दी। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, क्यों कि ये उस जगह को छेड़ रही है, वहाँ से बात शुरू हो रही है जो पूरे इस्लाम में दिल की हैसियत रखती है। जैसे पूरे जिस्म में दिल बंद हुआ, ख़त्म। तो अल्लाह ने किसी की रिसालत पे कसम नहीं उठाई, ज़मीन आसमान बनने से पहले 1000 साल। यासीन वल कुरानिल हकीम, मुझे कसम है कुरान हकीम की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप मेरे रसूल हैं, अला सिरातिन मुस्तकीम, आप ही सीधे रास्ते पर। दुनिया में कोई शख्सियत दावा नहीं कर सकती। आप अपने निज़ाम मईशत में पता नहीं किस किस को फॉलो कर रहे हैं। हमारी आज की उम्मत मुस्लिमा पता नहीं किन किन को दानिश्वर बनाकर उनके मशवरों से चल रहे हैं, और कायनात में सिर्फ एक हस्ती है जिनको अल्लाह गवाही दे रहा है कि सिर्फ यही सीधे रास्ते पर है, यही सीधे रास्ते पर है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, दो गवाहियाँ हैं, दो गवाहियाँ। देखो ना, हमारी हलाकत कोई अमेरिका की साजिश नहीं है, कोई इंडिया की साजिश नहीं है, ये कोई इसराइल की साजिश नहीं है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये कौमों का दस्तूर है, जब वो जवाल का शिकार होती हैं तो औरों को इल्ज़ाम देती हैं, वो अपने अंदर की कमियां तलाश नहीं करती। जवाल बाहर से नहीं आता, जवाल साजिश से कभी कोई कौम जवाल का शिकार नहीं। इंसानी तारीख बताती, जो कौम भी डूबी, जिसके सफीने डूबे अपने ही हाथों से, अपने ही हाथों से। साजिश से थोड़े बहुत नुकसान जरूर हो जाते हैं, सफीने डूब जाएं, जिल्लत और पस्ती में जा गिरें, तबाही और बर्बादी के नई शक्लें सामने आए, ये साजिशों से नहीं होता, ये अपनी तबाही से होता, अपने जवाल से होता। तो मेरे नबी के लिए अल्लाह दो गवाहियां दे रहे हैं, अला सिरातिन मुस्तकीम, आप ही सीधे रास्ते पर हैं। और फिर व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और सिर्फ आप ही सीधे राह की रहनुमाई फरमाते हैं। सारी कायनात को एडवाइजर दे दिया। आपके एडवाइजर होते हैं, किधर बैठे हैं, ये हमारे एडवाइजर हैं, ये हमारे एडवाइजर हैं, ये हमारे एडवाइजर हैं। तो मेरे अल्लाह ने कहा पूरी दुनिया के इंसानों को एक एडवाइजर देता हूं। हम एडवाइजर क्यों लेते हैं कि वो जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, जरा आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। वो गलत भी जानता है, सही भी जानता है, क्योंकि उसको 5 सेंसर से जो इल्म मिला है, 5 जो हवास से खमसा हैं, वो तो खुद ही अधूरे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, पीछे नहीं देख रहा, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इनको नहीं देख रहा, इधर देख रहा हूँ तो इनको नहीं देख रहा, आपकी सुनूं तो इनकी नहीं सुन पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यहाँ 2 बोलना शुरू कर रहे हैं, आपको किसी की भी नहीं सुनाई दी। फिर जिनसे मैंने पढ़ा वो भी ऐसे ही थे, वो भी नाकिस थे, वो भी अधूरे थे। उन्होंने जिनसे पढ़ा वो भी ऐसे ही थे, वो भी नाकिस थे, वो भी अधूरे ही थे। फिर उन्होंने जिससे पढ़ा वो भी अधूरे थे, वो भी नाकिस थे। अब इस सिलसिले को चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, जहाँ से शुरू हुआ था आपको अधूरापन, 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 सब नाकिस नजर आ रहा। मेरे नबी ने कहाँ से पढ़ा? वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। मेरे नबी ने अपने अल्लाह से पढ़ा, कहा हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया। और मेरे अल्लाह का इल्म कहाँ से आया? वो उसकी ज़ाती सिफत है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इल्म कामिल के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इल्म कामिल के लिए इब्तिदा कोई ना हो ताकि शुरू से जानता हो, इंतहा कोई ना हो ताकि आखिर तक जानता हो। मैं आज बोल रहा हूँ, कल मेरी कब्र का भी किसी को नहीं पता होगा। आज आप बैंक चला रहे हैं, कल आपकी कब्रों का भी किसी को पता नहीं होगा। जो हमसे पहले हम नहीं जानते, जो हमारे बाद वो हम नहीं जानते, हत्ता कि जब मौजूद हैं हम पूरा नहीं जानते। तो इल्म कामिल के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। इब्तिदा से पाक हो, इंतहा से पाक हो, सारी कायनात से बुलंद हो ताकि सारी कायनात को देख सके, और
सारी कायनात से पोशीदा हो, ताकि बारीक से बारीक कायनात की हरकत को भी समझ सके और देख सके। ठीक, इन चार चीज़ों को जब मैं ढूंढता हूँ या आप ढूंढना शुरू करेंगे तो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह जिसमें ये चारों चीज़ें हैं, बाकी सब खत्म। किस तरह अल्लाह ने बयान किया है? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह कहता है बैंक इस्लामी वालों, तुम तो सारा दिन 2 जमा 2 4 के चक्कर में पड़े रहते हो, चाहे इस्लामी बैंक हो और चाहे वो कन्वेंशन कहते हैं, सबका मकसूद तो पैसा ही बनाना है ना। तुम हलाल तरीके से कर रहे हो, वो हराम तरीके से कर रहे हैं, दौड़ तो पैसे की लगी हुई है। हाँ भाई, कितने अकाउंट खोले आपने? वो जो नहीं खोल सका, अच्छा अगले महीने छुट्टी हो जाएगी अगर 20 अकाउंट ना खोले गए। नहीं है कि नहीं? क्या डर गए हो हसन साहब से? अरे बैंकों में ये नहीं होता, ये मेरा नहीं बैठा है बरखुरदार, ये कह रहा होता है हाँ भाई कितने अकाउंट खोले, ठीक है, तो दौड़ तो पैसे की है। आहा, मेरा अल्लाह कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तुम मेरी तस्बीह पढ़ो ना पढ़ो, ये कुल कायनात तेरे रब को याद करती। और सब्बाहा में तस्बीह का माना भी है तस्बीह पढ़ना, लेकिन इसके अंदर एक जो खूबसूरत माना है वो मैं सिर्फ थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये आपके सामने समंदर है ना, ये आयत उससे जाके रिलेट हो गई। सब्बाहा तैरने को कहते हैं, सिबाहा तैरना। तैरने और चलने में क्या फर्क है कि चलने वाला जहां चाहे मर्जी खड़ा हो जाए, ड्राइव करने वाला जहां चाहे मर्जी खड़ा हो जाए, लेकिन तैरने वाला जब तक किनारा ना आए खड़ा नहीं हो सकता, तो डूबेगा। पानी में उतरने के बाद अब ये नहीं चलेगी वे थोड़ी चाह पी लवी है, थोड़ा सा ले लवी है, हूं नहीं सा ले सकते, नहीं तो मच्छियां आईया तेरे सिर पे। अब तो अगले किनारे तक तुम्हें तैरना है। ओह, मेरा अल्लाह कहता है जैसे तैरने वाला जब तक आखिरी किनारा ना आए रुक नहीं सकता, ऐसे ही कुल कायनात तेरे रब को इस तरह याद करती है कि एक पल के लिए गाफिल नहीं, रुकती नहीं, लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। और वैसे भी तैर रहे हैं, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सारी कायनात फिजा में तैरती तो जा रही, खौफनाक रफ्तार के साथ तैर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मेरा रब यूं कह रहा है बैंक इस्लामी ने मुझे याद ना किया तो क्या फर्क पड़ता है, तारिक जमील ने मुझे भुला दिया तो क्या फर्क पड़ता है। सारी कायनात तेरे रब को याद करती और कभी गाफिल नहीं होती। सब्बाह में ये मतलब है, कभी गाफिल नहीं होती, क्योंकि तैरने वाला रुक नहीं सकता। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, इज्जतों हिकमतों का शहंशाह। क्यों याद करते हैं? लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, बादशाहों को हर कोई याद करता है, तो असल बादशाह तो तुम्हारा रब है। सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा बादशाह कैसे है? युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि जिंदगी मौत जिसके हाथ में वही सबसे बड़ा होता है, हर चीज पर जो कादिर हो वही सबसे बड़ा होता है। अब वो आयत जो मैं पहले कि इल्म के लिए 4 चीजों का होना जरूरी, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, इब्तिदा कोई नहीं, वो आखिर है, इंतहा कोई नहीं, वो ज़ाहिर है, उससे बुलंद कोई नहीं, वो बातिन है, उससे छुपा हुआ कोई नहीं। अव्वल आखिर, इस आयत को मेरे नबी ने यूं बयान किया, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, या अल्लाह तू सबसे पहले है, तुझसे पहले कुछ नहीं। क़दीमुन बिला इब्तिदा, तेरी कोई इब्तिदा नहीं। व दाइमुन बिला इंतहा, तेरी कोई इंतहा नहीं है। व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै, तू सबसे आखिर है, तेरे बाद कुछ। व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, तू सबसे बुलंद है, तुझसे ऊपर कुछ नहीं। व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै, तू सबसे छुपा हुआ है, तुझसे छुपा हुआ कोई। किधर छुप सकते, कहां छुप सकते? वो आंख नींद से पाक है, ऊंग से पाक है, उससे कैसे छुप सकते? इसके बाद सुनो,
اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں، آپ سے چھپا، آپ سے بلند کوئی نہیں، سب پر آپ کی نظر ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جب تیرا رب اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر شے کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اسی کو تھوڑا سا آگے اللہ نے واضح کیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کو اللہ نے مدلل کیا، کیسے سب کو جانتا ہوں کہ تیرا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ ایک تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ میرا بر صغیر کے علماء سے بھی گلہ ہے، خطیبوں سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی، خدا کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا تو نہیں بتایا۔ خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو، جب آپ کہتے ہو خدا تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں۔ جیسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہو یا خدا تو ایک صفت، لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں، اللہ۔ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ، اللہ، کیا طاقت کا لفظ ہے۔ تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا، تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ الله أكبر۔ آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی۔ یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے۔ اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے،
اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، وہ کہتا سود چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، علمک ما لم تکن تعلم، آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی، آپ بہت خوبصورت بولتے تھے۔ تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں، ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں مائی جگو بین بجائی جو انہوں کیا پتہ، اور جنہوں پٹھے کھواؤ تو انہوں پتہ ہے اور انہوں بین دا کیا پتہ۔ اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک۔ تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے، اللہ کی قسم، یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں۔ قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے۔ دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں، یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیا، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرآن تو کلام عشق ہے۔ تو آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
ہاں اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے۔ اتر کر حرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزرے، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں؟ آنکھ کھلی، آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھوں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، پتہ نہیں تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا ویجے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تیراز نہ بھنے۔ اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی۔ خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔ پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں
اسے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو. اس سے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا. یہ زندہ ہو. بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے لیے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی. ساری رات یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جس انہوں نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نا دیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، اور جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں. کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ کی جوڑی کوئی. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا،
جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا۔ بھائیو، اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔ تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا، جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا۔ میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں۔ علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ کہ اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ بڑا عجیب آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین، بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ہم تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ۔ ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا۔ قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک ایک، وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں، ایک ہیں۔
حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے، آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ ہاں، آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو، تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، گلے لگایا، اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے،
مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرفا، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدو بیٹھا انو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے، وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے، تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، ظہر سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڈھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے، اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا، 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا، جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا۔ سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عطقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کی کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو، وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے، کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے، یہ کہتا رہے آؤ میں کتنے آونا ہے، اور تمہیں اشارہ بھی کریں تو اسے پٹھے ہو کے آونا ہے، کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں۔ میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا۔ وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی، تو میں واقعی بیمار تھا، میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کٹ وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو، میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ تو میں یہ 70s کی بات ہے،
एयर कंडीशन का टिकट लेकर मैं लेटा हुआ रायमंड पहुंचा। मैंने कहा उस्ताद जी मैं आ गया। जिसकी अजमत होती है ना, उसकी बात मानने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती। अभी अल्लाह का नहीं पता, उसके नबी का नहीं पता, तो उनकी मानेगी कैसे? मेरे नबी पुकार रहे हैं, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। जाओ समझाओ इन ताजरों को। जब तक ये झूठ बोल रहे हैं, इस्लामी मईशत कहां से आएगी? चाहे आपके सारे बैंक इस्लामी हो जाएं, तिजारत इस्लामी नहीं हो सकती दो चीजों के बगैर, एक सच्चाई और एक दयानत। और दोनों चीजें मेरे ताजर से खत्म हो चुकी हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा झूठा मक्कार है। मैं 5 उंगलियों के ना बराबर नहीं हैं अल्लाह के नेक बंदे हर शहर में, हर सूबे में, हर लेवल पर। लेकिन मैं 1 करोड़ में एक सच्चा देखूं तो मैंने क्या देखा? 100 में 10 नमाजी मौजूद, 1000 में एक आदमी सदका खैरात करने वाला मौजूद है, 1 करोड़ में एक सच्चा नहीं है, 1 करोड़ में एक दयानतदार नहीं है। तो इस्लामी मईशत कहां से आएगी? इस्लामी तिजारत कहां से आएगी? ये आप लोगों को भी धोखे दे जाएंगे। मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, आवाज आई या रसूल अल्लाह। आप नहीं हो देखा, कोई नजर नहीं आया, आवाज आई या रसूल अल्लाह। फिर नजर पड़ी तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी। हिरनी गले में रस्सी और चारपाई से बंधी हुई, कोई सहाबी शिकार करके लाए थे। आप करीब हो गए, क्या हुआ? कहा आपका गुलाम मुझे शिकार करके लाया है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दे, मैं दूध पिला के वापस आ जाऊं। जिस नबी ने जानवरों से प्यार करना सिखाया, उसी की उम्मत दीन के नाम पे गले काट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जिहाद कर रहे हैं, मास बेगुनाहों के खून से धरती लाला होगी। फिरका वारियत की आग ने बहरा अरब के पानी को भी धकेल के पीछे फेंक दिया। आपसे गिला नहीं कर रहा हूं, ये फिरका वारियत की आग बैंक अल इस्लामी ने नहीं भड़काई, ये मेंबर वालों ने भड़काई है। सारे मेंबर वालों का गिला नहीं कर रहा हूं। हर मसलक में उलमाए एतदाल हैं, खतीब शोला बयान खतीब जिन्होंने आग लगा दी। आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे। जहन्नम तो इंसानों के लिए, इन जानवरों के लिए तो है नहीं। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और वहीं बैठ गए, जो पराई चीज थी, अब वहीं बैठ गए। वो दौड़ती हुई गई और पहाड़ों में गायब हो गई। आप बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, यहां तक आपने देखा वो पहाड़ से उतरती हुई आ रही थी और आकर यूं सर झुका, या रसूल अल्लाह मैं हासिल हो गया। वो ज़बा होने के लिए तैयार, मेरा ताजर सच बोलने के लिए तैयार नहीं, झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस्लामी मईशत मिट्टी तो सो आवेगी। आपने उसको रस्सी से बांध के खड़ा करके फिर वहीं बैठ गए नहीं। देर गुजर गई, वो सहाबी है जो शिकार करके लाए थे, वो बड़े हैरान हो गए कि आप मेरे घर, क्या या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, अब कैसे? क्या मेरा एक छोटा सा काम है आपसे। क्या? क्या ये हिरनी मुझे हदिया करते? कि या रसूल अल्लाह आपके लिए तो जान भी कुर्बान है, ये आप क्या फरमा रहे? कहने बस मुझे हिरनी चाहिए। आप ले ले। तो आपने उसकी रस्सी को खोला और कहा इल्हक़ी बिअहलिक, जा बच्चों के पास चली जा, सच नजात देता है, झूठ हलाक कर। तो उस हिरनी ने ना आपको देख कर यूं सर झुका, आपके सामने शुक्रिया के तौर पर फिर थोड़ा सा गई, पीछे मुड़ी, आपको देखा और फिर यूं सर झुकाया, फिर थोड़ा भागी, फिर आगे गई, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा और यूं सर झुकाया। और जब तक वो आपको रिस्पांस दे रही थी, आप खड़े थे खड़े थे खड़े थे, यहां तक कि वो आंखों से ओझल हो गई। तो आप अपने घर को वापस गए। पहले इन ताजरों को हिरनी जितना सच सिखा दो, फिर इस्लामी मईशत पर भी बात कर लेंगे। झूठों पे इस्लामी मईशत आएगी। जहां दगाबाजी और फरेब का नाम तिजारत हो, धोखे का नाम तिजारत हो, लूट लेने का नाम प्रॉफिट हो,
وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو۔ بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباسی۔ .com آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ کو، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا نبی کا گھر کیسا ہے۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے، شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں ماننے کی۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حسن علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلب کر رہا تھا، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا کیا آیا؟ ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا کیا آیا؟ بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا، کیا آیا کیا آیا؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا۔ او جی او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئی۔ اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے۔
رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا۔ مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں۔ یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ ترمزو، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جلنا، اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے، اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گیا۔ جلا دیے رمضان، 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 جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف۔ لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ فتنے کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد، عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا۔ فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں، سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے، تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے، صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا۔ 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتے، توبہ پہ سب معاف ہو جاتے، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں۔ کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آگے ہیں جو معافی دیو۔ حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے
میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے, یہ داڑھی بھی سنت ہے, یہ سفید لباس بھی سنت ہے, پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے, ولیمہ بھی سنت ہے, سیدھی کروڑ سونا بھی سنت, سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے, مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس دن ہو یا رات ہو, صبح ہو یا شام ہو, جوانی ہو یا بڑھاپا ہو, تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی, مسلمان نہیں کہا, مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کہ نفرت کی آگ لگا رہا, آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ذلك الكتاب لا ريب فيه وذلك من سنتي. یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو, صاف کر دو, صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا, جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں, ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی, صفائی, کمروں کی صفائی ہو رہی, چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے, لہذا صاف کرو, صاف کرو. کپڑے صفائی, گھر کی اپنی صفائی, اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں, میں نہا کے آ رہا ہوں. یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا, نہ کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے, تھوڑا سستی ہو رہی تھی, میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں, تو میں نہایا. لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار, کبھی نفرت, کبھی بغض, کبھی حسد آتا رہے. دھوتے رہو, دھوتے رہو, دھوتے رہو. تصبح و تمسی, صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا, دھوتے رہو, دھوتے رہو, دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا, ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں, آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں, آپس میں آگے بڑھ گیا, میں جو ٹنگ چھکڑنی ہے, میں دکھا دینا ہے, چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا ہے. سارا ماحول جو ایسا ہی ہے, ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے. ٹانگیں کھینچنا, نیچے گرانا, کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا, مسجد میں بیٹھے تھے, فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا, ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے, ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے, ٹھک کل والے صحابی, وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے, ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی, ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد, سارا دن روزہ, اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا, ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا, اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے, میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے, چاچا جی السلام علیکم, جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے بس. روزہ روزہ روزہ, دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی, جلدی سے چادر لی, یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے, سرانے پہ سر رکھا,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, सोने की दुआ पढ़ी और अल्लाह के फजल से फजर दी अजान ते उठे जाके। वो तो परेशान हो गए, ये क्या हुआ? सारी रात सुता रह गया, टंग नहीं छिकी, ये की बनी ते जन्नत किथों लग गई? उस जमाने में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, नमाज था नमाज, है ना, मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कहा शायद कल कोई दिखाएंगे खास। कल वो बैठे, जल्दी से चादर ऊपर ली और यूं करके देखने लगे, और फिर आए और अल्लाह बिस्मिका सिराने ते सिर रखे थे, फजर ते जाते उठे अल्लाह दे फजल नाल, सारी रात सुतियां गुजार छड़ी। वो तो उनको समझ में ही ना आए, भैया हो एक चक्कर की। उनका अच्छा चलो एक रात और देखता हूं, आज रात ये वो करके दिखाएगा जिसकी वजह से जन्नत मिली। चाचे और अगली रात भी टपा छड़ी, अल्लाह बिस्मिका अमूत व अहया, हो गए फजर ते उठे। वो तो सर पीट के बैठ गए, मेरा नबी तो सच है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो बोल पड़े, चाचा अल्लाह की कसम, ओ मैं देखने आया था, 3 दिन अल्लाह के नबी फरमाते रहे इस दरवाजे से जन्नत ही आ रहा, तीनों दिन तुम आए, मैं देखने आया था, तुम क्या करते हो? वो सारी रात सोते रहते हो। कहने लगे, भतीजे मेरे पास तो यही कुछ है। अब उनको समझ नहीं आ रही ये बात कि जन्नत की बशारत कैसे मिल गई, लिहाजा वो परेशान से होके चल पड़े। अच्छा मेरे नबी तो सच हैं, उनका बात फरमान तो गलत है, चल पड़े। जब दरवाजे तक पहुंचे ना तो कहा, पुत्र हो रहा तेन हुण अंदर दी गल दसा, इधर आवे ना, इधर आ, अब तुम्हें बताता हूं। ए देखो यहां हाथ रखा, कहा ये जो दिल है ना, ये इसमें किसी इंसान के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई हसद नहीं, और दुनिया में अल्लाह किसी को कोई इज्जत दे, दौलत दे, नेमत दे, मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती। अब उनका बॉडी रिस्पॉन्स देखना, वो कहने लगे हादा हुआ, उछलकर बेसाख्ता, हादा हुआ, ये है। सुता रहो भाਵੇਂ सारी रात, तेरी जन्नत वाकई पक्की, ये कहीं करना है, दिल साफ करना, भांडे धोना सौखा है, दिल साफ करना लग पता जाता है। तो आप अपनी मुलाजमत में एक दूसरे की टांगे ना खींचो। जब अल्लाह किसी को इज्जत दे उससे शाबाश दो, उसे अप्रिशिएट करो, उसके लिए दुआ करो, सबसे दिल साफ रखो, सीधे जन्नत में जाओगे अल्लाह के फज़ल करम से। ठीक है, नियत करते हो सारे, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु, फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु, वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु, इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए ज़मीन आसमान के सबसे हसीन मालिक, हसीन रब, तुझसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं, हमसे ज़्यादा बदसूरत कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा आला कोई नहीं, हमसे ज़्यादा अदना कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा बुलंद कोई नहीं, हमसे ज़्यादा पस्त कोई नहीं। मेरे मालिक, तूने कहा था ये दिल मुझे देना, इसमें मेरी और मेरे नबी की मोहब्बत हो, लेकिन मेरे अल्लाह हम ये दिल किसी और को दे बैठे, इसमें न तुझे बसाया न तेरे हबीब को बसाया। आज हम ये गंदे बर्तन लेकर तेरी बारगाह में आए हैं, आज तो उससे तेरी मोहब्बत की भीख मांगते हैं, तेरे हबीब की मोहब्बत की भीख मांगते हैं। इन गाफिल दिलों के साथ नहीं मरना चाहते, इन स्याह दिलों के साथ तेरी बारगाह में नहीं हाजिर होना चाहते। ए करीम मौला, ए मेहरबान अल्लाह, ये जितना मजमा मर्द औरतों का हाथ उठा रहा है और सारी उम्मत मोहम्मद हमारे दिलों को अपनी याद से भर दे, अपनी मोहब्बत से भर दे, अपने ताल्लुक़ से भर दे, अपने हबीब की मोहब्बत से भर दे। हमें या अल्लाह गलत जज्बे हमारे अंदर से निकाल दे, गलत ख्वाहिशात हमारे अंदर से निकाल दे। ए मालिक, ए मालिक, ये आयत बहुत तड़पाती है, बहुत रुलाती है। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, कि तू सिर्फ अमल नहीं देखेगा, तू दिल के जज्बों को भी, दिलों को चीर के देखेगा। ए मौला, शक्ल भी बना ली तेरे नेक बली, अमल भी बना लिए तेरे नेक बंदों वाले, पर ये दिल तुझे न दे सके। मेरे मौला, बड़े शर्मिंदा हैं, जिंदगी की असर हो चुकी है, दिन छुपने को है, और दिल है कि वो तेरा आशना ही नहीं बना, तेरे हबीब का आशना ही नहीं बना। ए मौला, लेकिन जैसे तू हमें मादी नेमतों से नवाजता है, वो भी तेरी दी हुई हैं,
تو نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، تو نے ہمیں صحت دی، جسم دیا، ایمان دیا، بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے۔ تیرا عشق، تیرے نبی کا عشق، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ اللہ آخری عشرے کی آمد ہے اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے۔ قیامت کے یہ اللہ رسوائیوں سے بچانا، قیامت کے دن کی دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے، دلوں میں غیر بستے رہے۔ یا اللہ اس دن تو یوم تبلی السرائر ہے، بھیدوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا۔ ایک مالک الملک، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے ندا ہے، صدا ہے، کوئی لینے والا ہے تو آؤ، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ۔ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں۔ اس دل کو آشنا کر دے۔ ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں، تیری محبت میں روئیں وہ آنکھیں دے دے۔ یہ سینہ تنگ پڑتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو، تیری محبت میں بے بسی دیکھ کے تنگ پڑ رہا ہو۔ یہ دل جذبات سے بھرا ہوا ہے پر عجیب و غریب جذبوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ تیری محبت میں دھڑکنا نہیں جانتا، وہ دل دے دے جو تیرا عرش بنتا ہے، وہ دل دے دے جس میں تیرے حبیب کی محبت آباد ہوتی ہے۔ میرے مالک ہم مردہ لاشیں ہیں، جسم سے دل نکل جائے تو وہ مردہ لاش ہوتا ہے۔ میرے مالک دل سے تیری محبت نکل جائے تو وہ روح بھی مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تیرے سامنے کیسے پیش ہو ہے۔ میرے تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بأي آلاء ربنا نكذب۔ ہم تیری کسی نعمت کے یا اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آج ایک خاص مضمون چلا، اسی پر یہ دعا اٹھ یا اللہ تیری بارگاہ میں، یہ صدا ہے، یہ ندا ہے، یہ فریاد ہے، یہ استغاثہ ہے، یہ آہیں ہیں، یہ فریادیں ہیں۔ یہ دل تجھے نہیں جانتا، یہ دل تیرے حبیب کو نہیں جانتا، اس میں اور جذبے بھر چکے ہیں، اس میں اور محبتوں نے جگہ بنا لی ہے۔ آجا ان ہمارے دلوں کے آنگن کو دھو دے یا اللہ، اسے پسند فرما یا اللہ، اسے پسند فرما۔ ہم بڑے گندے ہیں، مانتے ہیں، ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہیں، سیاہی ہے، لیکن میرے مالک اتنا ضرور ہے کہ ہم دلیر نہیں، نادم ہیں، گناہوں پہ ندامت ہے، گناہوں پہ دلیری نہیں ہے، نادم ہے، شرمندہ ہیں۔ ہر وقت احساس رہتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں، تیرے نبی کا سامنا ہوگا تو کیسے ہوگا، ہر وقت احساس رہتا ہے۔ لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے جیسے چھوٹا معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے۔ ماں لپک سنبھالتی ہے، ماں دوڑ کے سنبھالتی ہے۔ ہم بھی ایمان میں کمزور، حقیر، عاجز ہیں۔ آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا، ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، ہم اس پتھر دل کو لے کر تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے۔ اس دل کو آشنا کر دے، اس دل کو اپنا آشنا کر دے، اپنے حبیب کا آشنا کر دے۔ پوری امت کو وہ دل دے دے جس میں تو ہو، تیرا حبیب ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ یا اللہ ان سارے دوستوں سے جتنے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں راضی ہو جا، ان کے اس اسلامی نظام کو مضبوط فرما دے اور لوگوں کے اندر سود کے ختم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ حلال تجارت کے قائم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے، انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو یہاں کام کر رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ انسان نام ہی مجبور ہونے کا ہے، ہم تو قدم قدم پر مجبور ہیں، قدم قدم پر ہماری مشکلات ہیں۔ تو ہے جو مجبوری سے پاک ہے، ہماری مشکلات کو سہل فرما، آسان فرما، کرم فرما، ہمارے دلوں کے دکھ بھی دور فرما، ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے دکھ بھی دور فرما۔ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا، ہم جیسے بھی ہیں
گندے ہیں، حقیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا نبی مانتے ہیں، میں اتنے ہی پر ہمیں اپنا بنا لے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرماتے